پہلی رات تھی، زندگی کی نئی شروعات، ڈری سہمی سی، پریشان سی تھی۔ عاقب پاس آ کر بیٹھا۔ جناب کیا بات ہے؟ بڑا سر جھکایا ہوا ہے۔ کنزا خاموش رہی۔ کاشف نے گھونگھٹ اٹھایا۔ واہ جی واہ، میں صدقے جاؤں، کیا کہنے، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر منہ دھونے کے بعد تم اتنی خوبصورت نہ ہوئی جتنی میک اپ میں ہو تو تمہاری جان لے لوں گا۔ کنزا بھی شرارتی تھی، گھر میں بہت لاڈلی تھی۔ پلکیں اٹھا کر عاقب کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو کالی سی ہوں، کانی آنکھ ہے میری۔ صاف بات ہے، ابھی دھو لیتی ہوں منہ۔ ابھی لے لیں آپ میری جان۔ عاقب مسکرانے لگا۔ بڑی فرما بردار بیوی ہو بھائی۔ کنزا پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ اب تو آپ کے ساتھ ہی میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرا ہنسنا بھی، میرا رونا بھی۔ ویسے عاقب جی آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ عاقب نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اوے چپ ہو جا میری سیاپا کوئین۔ اچھا بتاؤ کیسا ہم سفر چاہیے تھا تم کو؟ موسا بنا کر بولی، اب تو مل گیا، اب کیا فائدہ بتانے کا۔ کنزا بہت معصومانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ عاقب جیسے اس کے مٹھاس بھرے لہجے کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے مجھے ہم سفر چاہیے تھا جو بہت مشہور باڈی بلڈر ہو، اس کا بڑا سا گھر ہو، گھر میں نوکر ہوں، کبھی مجھے اس ملک لے جائے تو کبھی اس ملک لے جائے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں۔ عاقب افسردہ سا ہو گیا۔ کنزا عاقب کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ قسم سے آپ اداس ہو کر بہت برے لگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ میرے ہم سفر ہیں اور میں آپ کا لباس۔ ویسے میں نہ بولتی بہت کم ہوں، ویسے آپ کو عاقب کہوں یا اے جی سنتے ہو؟ کاشف کہکا لگا کر ہنسا، گال پر چٹکی کاٹی۔ کہاں سے کرتی ہو یہ باتیں؟ ریڈیو ہو بالکل۔ اچھا یہ بتاؤ صرف باتیں ہی بناتی ہو یا کھانا بھی بنا لیتی ہو؟ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ عاقب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بتاؤ نا۔ کھانے میں بس نوڈلز ہی بناتی ہوں، یا پھر بنا ہوا کھانا کھا لیتی ہوں، یا برتن دھو لیتی ہوں۔ عاقب خاموش ہو گیا۔ بس جی، پھر ہوٹل کا کھانا کھانا پڑے گا۔ کنزا جھٹ سے بولی، وہ تو آپ کھائیں گے، میں صبح کیک، دوپہر برگر اور شام کو پیزا۔ عاقب کنزا کی باتیں سن کر سب کچھ بھول چکا تھا۔ کنزا باتیں کرتے اداس ہو گئی۔ عاقب میں نہ پاگل سی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ امی نے بہت سمجھایا تھا کہ جا کر فضول باتیں مت کرنا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے زیادہ باتیں کر لیں۔ اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھیں۔ عاقب نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ اچھا آپ کو اللہ جی کی قسم، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عاقب نے پوچھا اور؟ بس مجھے طلاق نہ دینا، چاہے ہر روز مجھے مار لیا کرنا، میں چپ چاپ مار کھا لیا کروں گی۔ پتہ ہے میں پاگل سی ہوں۔ عاقب نے کنزا کے آنسو صاف کیے۔ ارے پاگل، ایسی باتیں نہیں کرتے، میرے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ، اور اب ایسی بات نہ کرنا، تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ عاقب کے بازو پر سر رکھا اور لیٹ گئی، اور مجھے سچ میں کھانا بنانا نہیں آتا۔ عاقب مسکرانے لگا۔ مجھے کون سا آتا ہے، ایک جیسے ہیں ہم دونوں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری خاطر اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں آئی ہو۔ کنزا زور سے عاقب کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ یوں ہی پیار کرنا مجھے ہمیشہ۔ کچھ دن گزرے۔ عاقب آفس سے گھر آیا۔ کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، اٹھ جا میری شہزادی، کچھ بنا لیں کھانے کے لیے، میں تھک گئی ہوں آج۔ عاقب نے نظر گھما کر دیکھا۔ گھر بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، سارا گھر چمک رہا تھا، آج گھر جنت سا لگ رہا تھا۔ واہ جی واہ، آج میری کنزا نے صفائی کی ہے۔ ٹھیک ہے پھر آج ہم بنائیں گے اسپیشل بریانی۔
کنزا آہستہ سے بولی، نہیں مجھے نہیں کھانی بریانی، مجھے قیمے والا پراٹھا کھانا ہے۔ عاقب چینج کر رہا تھا، تو چلو پھر تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ کنزا نے کروٹ بدلی، بولی، آپ خود جائیں اور گھر ہی لے آئیں، میں تھک گئی ہوں۔ عاقب، اچھا اٹھو پھر منہ ہاتھ دھو لو، میں 5 منٹ میں آیا۔ اچھا سنیں، عاقب نے مڑ کر دیکھا، جی میری جان، پراٹھے اللہ واسطے لے کر آنے ہیں کیا؟ پرسوں لے کر نہیں جا رہے؟ عاقب ہنسنے لگا، سوری بھول گیا تھا، میری بندری اٹھ جا اب۔ دونوں ڈنر کرنے لگے۔ کیا ضرورت تھی اتنا کام کرنے کی؟ تھک گئی ہو نا پاگل؟ کنزا پیار سے بولی، سارا دن فارغ ہوتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، تو سوچا کچھ کام کر لوں۔ اچھا عاقب، اگلی سیلری پر پورے گھر کو پینٹ کروانا ہے۔ عاقب، اچھا میری جان، جیسا تم کہو۔ کنزا برتن اٹھانے لگی۔ عاقب نے برتن ہاتھ سے پکڑے، تم آرام سے بیٹھی رہو، اور کام کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، میں برتن واش کر دیتا ہوں۔ کنزا مسکرانے لگی، جاؤ جی آپ واش کر دیں، میں تو پہلے ہی موٹی ہو رہی ہوں۔ عاقب کچن میں برتن واش کر رہا تھا، کنزا کو آواز دی، اوئے موٹو، چائے پیو گی یا کافی؟ کنزا موبائل دیکھتے ہوئے بولی، کافی بنانا میرے لیے۔ کنزا موبائل دیکھتے ہوئے بولی۔ دونوں بیٹھ کر کافی انجوائے کرنے لگے۔ عاقب سو رہا تھا، صبح کے 5 ہو گئے تھے۔ عاقب جی اذان ہو گئی ہے، اٹھ جائیں۔ عاقب نے کروٹ بدلی، یار سونے دو، نماز پڑھ لیں پھر سو جانا، آج میرے سر میں درد ہے، میں نے نہیں پڑھنی۔ کنزا مسکرانے لگی۔ عاقب کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک مار دی، چلو میں نے دم کر دیا ہے، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ عاقب سے کمبل کھینچ کر اتار دیا۔ عاقب دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، سونے بھی نہیں دیتی، کہا نا نماز پڑھ کر سو جانا۔ دونوں نے وضو کیا، نماز فجر ادا کی۔ عاقب، اب جاؤ بازار سے دہی لے آؤ۔ عاقب غصے سے بولا، تم نے کہا تھا نماز پڑھ کر سو جانا، ہاں تو دہی لا کر سو جانا، 10 منٹ لگنے ہیں۔ عاقب، کیوں سیکھ لیا تم نے یہ کھانا بنانا، بندری کوچی کہیں کی، دو مجھے پیسے۔ عاقب، قسم سے شرم کریں، ویسے اس مہینے 10,000 دیا تھا آپ نے مجھے، اور 11,000 واپس لے لیا ہے۔ عاقب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ میری توبہ، کنزا صبح صبح جھوٹ، جاتا ہوں دہی لینے، کنجوس کہیں کی۔ دہی لے کر آیا۔ کنزا نے ناشتہ ریڈی کر دیا تھا۔ کنزا مسکرا کر بولی، اب سو جائیں۔ عاقب نے گھڑی کی طرف دیکھا، 7:30 بج رہے ہیں، آفس تیرا ابا جائے گا؟ کنزا ہنسنے لگی، جائیں پھر تیار ہو جائیں۔ زندگی محبت بکھیر رہی تھی۔ کچھ ماہ گزرے، عاقب کی نوکری چلی گئی۔ نوکری دوسری جگہ ملی تو صحیح، لیکن تنخواہ کم تھی۔ عاقب کنزا سے کہنے لگا، میری جان، اب ہم کھانا کھانے باہر نہیں جایا کریں گے، اے سی بھی روم والا بند کر دیں گے، اب میں اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں کار بیچ کر بائک لے لوں گا۔ کنزا نے عاقب کا ہاتھ چوما، میرے سونے، میری جان، آپ دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ ہم 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیں گے، بنا اے سی کے رہ لیں گے، پرانے کپڑوں سے عید گزار لیں گے، مشکل وقت ہے گزر جائے گا، اللہ کا امتحان ہے، پریشان نہیں ہوتے، میری جان میں ہوں نا آپ کے ساتھ، اگر پیسے چاہیے تو میرا سارا زیور بیچ دو، میری جان اداسی اچھی نہیں لگتی آپ پہ، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، کیا کمی ہے ہم کو جو آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا، داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے، جائے شیو کروا آئیں، اور ہاں، میں نے امی کے ہاں 6 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگلی کمیٹی ہماری ہے، وہ بھی تو پیسے ہیں ہمارے پاس۔ کنزا کی محبت بھری باتیں، رشتے کا احساس، پل بھر میں عاقب کی تھکن، پریشانی ختم کر دی تھی۔ کنزا کی محبت بھری باتیں اور رشتے کے احساس نے
عاقب کی تھکن پریشانی بالکل ختم کر دی تھی۔ کچھ دن گزرے، کنزا کی طبیعت خراب ہوئی۔ کنزا ماں بننے والی تھی، گھر میں خوشیوں کا موسم تھا۔ کنزا اب نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، کچھ بھی چیز کہیں رکھ کر بھول جاتی۔ ایک دن سو رہی تھی، کچن میں گیس کا سلنڈر آن تھا۔ عاقب گھر آیا، گیس کی بو محسوس کی۔ کچن میں جا کر دیکھا، سلنڈر سے گیس نکل رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کے پاس جا کر زور سے چلایا، کنزا تیرا باپ مر گیا ہے کیا، یوں بے ہوش پڑی ہو؟ کنزا جلدی سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا عاقب؟ تھک گیا ہوں بکواس کرتے کرتے، تمہیں کوئی اثر نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے تم سمجھتی ہو بھونکتا ہوں تو بھونکتا رہوں۔ کنزا سر جھکائے سن رہی تھی۔ عاقب جی کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ کنزا گیس لیک ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تو تم ماں بننے والی ہو۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی ہو؟ آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ میں نہ آتا تو؟ کنزا سر جھکائے سن رہی تھی۔ عاقب غصہ کر کے چپ ہو گیا۔ کرو جو مرضی۔ ٹی وی لگا کر نیوز سننے لگا۔ کنزا کچن میں گئی، ملک شیک بنایا، عاقب کے پاس لائی۔ یہ لے عاقب جوس پی لیں۔ عاقب نے گلاس پکڑا، میز پر رکھ دیا۔ کنزا پاس بیٹھ گئی، کندھے پر سر رکھا۔ میرے شونا کا غصہ کم ہوا، مجھے تھوڑا اور ڈانٹ لیتے نا۔ میری جان پتہ نہیں کیوں ایسی ہو گئی ہوں۔ عاقب نے محسوس کیا کنزا کو بخار ہے۔ عاقب نے کنزا کے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ کنزا میری جان، آپ کو بخار ہے؟ نہیں تو شونا۔ کنزا نے انکار میں سر ہلایا۔ عاقب کو احساس ہوا غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا بیچاری کو۔ کنزا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا یار سوری، کچھ زیادہ ہی بول دیا، لیکن تم بھی تو خیال رکھا کرو، کچھ ہو جاتا تو۔ عاقب میری جان، آپ ہو نا میرے، آپ مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے انشاءاللہ، اور معافی مانگتی ہوں، اب اتنی لاپرواہی نہیں کروں گی۔ اب آپ جوس پی لیں۔ عاقب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اگر کنزا بھی آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی، تو انجام شاید کچھ اور ہی ہوتا۔ کنزا سمجھدار لڑکی تھی، گھر بسانا اسے آتا تھا، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ عاقب نے گود میں اٹھایا، کنزا کا ماتھا چوم کر بولا آئی لو یو میری جان۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عاقب مجھے اتنی محبت اور عزت دینے کا شکریہ، ورنہ آج کل تو ہر گھر میں کتنے فساد ہیں، سب جانتے ہیں، کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ہر سانس ساتھ نبھائے؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر پر رواں تھے۔ چھوڑ دینا لڑائی جھگڑے، نفرتیں، فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کنزا اور عاقب بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ والسلام۔